القادر ٹرسٹ کرپشن کیس، عمران خان آج نیب راولپنڈی میں پیش ہوں گے۔ نیب نے عمران خان سے 20 سوالات کے جواب اور اثاثوں کی تفصیلات طلب کر رکھی ہے۔ نیب نے برطانیہ سے 19 کروڑ پاؤنڈز کی غیر قانونی منتقلی کیس میں پیشی کا آخری موقع دیا تھا۔ نیب کی اہل خانہ، بچوں اور رشتہ داروں کے اثاثوں کی تفصیل بھی پیش کرنے کی ہدایت سامنے آئی ہے۔ القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں عمران خان آج نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے۔ نیب نے عمران خان سے 20 سوالات کے جواب اور اثاثوں کی تفصیلات بھی طلب کر رکھی ہیں۔ نیب نے تفصیلات طلب کی ہیں اور عمران خان آج نیب میں پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ پیشی کا فیصلہ کیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے، اور یہ بھی کہا گیا ہے عمران خان کی جانب سے کہ ان کو گرفتاری کا خدشہ بھی ہے۔ نیب کے مطابق عمران خان کو برطانیہ سے 19 کروڑ پاؤنڈ کی غیر قانونی منتقلی کے کیس میں دوسرا طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا تھا، جس میں عمران خان کو پیش ہونے کا آخری موقع دیا گیا تھا۔ البتہ آج عمران خان نیب راولپنڈی میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ خبر ہے عدالتی امور سے، پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کے کیس میں وفاق اور پنجاب کی نگران حکومت نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پنجاب انتخابات کیس کے فیصلے پر نظر ثانی کی صدا کی گئی ہے۔ انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت آج ہوگی۔ تفصیل کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کا معاملہ وفاق اور پنجاب کی نگران حکومت نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیے۔ وفاقی حکومت کی پنجاب انتخابات کیس کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا، پنجاب کی نگران حکومت کی صوبے میں فوری انتخابات کی مخالفت۔ وفاقی حکومت نے جواب میں موقف اختیار کیا ہے کہ انتخابات کروانے کی آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ سپریم کورٹ نے خود تاریخ دے کر الیکشن کمیشن کے اختیار کو غیر مؤثر کر دیا۔ پنجاب انتخابات پہلے ہوئے تو قومی اسمبلی انتخابات متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ پنجاب میں جیت سے یہ تعین ہوتا ہے کہ مرکز میں حکومت کون کرے گا، اس لیے پنجاب اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے۔ نگران حکومت نے جواب میں پنجاب میں فوری انتخابات کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کی تاریخ دے کر اختیارات کی آئینی تقسیم کی خلاف ورزی ہوئی اور آرٹیکل 218 کے تحت صاف شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ الیکشن پروگرام میں تبدیلی کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کا ہے۔ نگران پنجاب حکومت نے عدالت عظمیٰ کو 9 مئی کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پرتشدد احتجاج اور مظاہرے ہوئے، سول اور ملٹری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ مظاہروں میں 162 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، 97 پولیس گاڑیوں کو جلایا گیا۔ پنجاب میں الیکشن کے لیے 5,54,000 سیکیورٹی اہلکار درکار ہوں گے، تاہم اس وقت الیکشن ہوئے تو صرف 77,000 کی نفری دستیاب ہے۔ کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات پر کوئی نیا قانون نہیں بننے جا رہا، جو قانون موجود ہے اسی کے تحت مقدمات چلیں گے۔ موجودہ سپہ سالار جب DGISI تھے تو انہوں نے عمران خان کی اہلیت کی کرپشن کے ثبوت دکھائے، یہی وجہ تھی کہ جنرل عاصم منیر کی ٹرانسفر کر دی گئی تھی۔ سویلین تنصیبات ہیں، وہاں پر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت مقدمے چلائے جائیں گے، اور جو فوجی تنصیبات آرمی ایکٹ کے تحت چلیں گے۔ کوئی نیا قانون بننے نہیں جا رہا۔ بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں، موجودہ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے جب وہ DGISI تھے تو انہوں نے عمران نیازی جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان کو کہا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ انہوں نے یہ بات حقائق کی بنیاد پر ان کو بتائی۔ عمران نیازی نے ایک مرتبہ پھر قوم کے سامنے سفید جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ DGISI جنرل عاصم منیر کی ٹرانسفر کی۔ 60 ارب روپے کی کرپشن کو آپ کہاں لے جائیں گے جناب اسپیکر؟ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے پرخاشے اڑا دیے گئے اور وہ جعلی لیٹر لہرایا گیا کہ جناب یہ امریکہ کی سازش تھی۔ ان کو فون کیے جا رہے ہیں کہ جناب میری مدد کرو، اسی اطہار کے لونڈے سے دوا لیتے ہو۔ انہوں نے جو کچھ کیا 9 مئی کو، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کبھی اس دلخراش واقعے کو کبھی نہیں بھولے گی۔ ہمارے دل میں کوئی انتقام نہیں، کوئی وینڈیٹا نہیں ہے۔ بخدا میں آپ کو بالکل دل سے بات کر رہا ہوں، لیکن جنہوں نے اس قوم کے شہیدوں اور غازیوں کی بے حرمتی کی ہے ان کو قانون اور آئین کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ آڈیو لیک سے متعلق انکوائری کمیشن بنایا ہے تاکہ اصل چہروں کی شناخت ہو سکے، لیکن PTI نے کمیشن کو چیلنج کر دیا۔ پہلی مرتبہ ہوا کہ فوجی تنصیبات پر پاکستانیوں نے حملہ کیا۔ عمران خان نے مذمت کرنے کے لیے 8 روز انتظار کیا۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ جو آڈیو لیکس ہے ان کے متعلق ایک کمیشن، انکوائری کمیشن بنایا گیا۔
جن میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جو جج ہیں چیف جسٹس صاحب کے بعد، اور 2 ہائی کورٹس کے جج، ایک اسلام آباد کے اور بلوچستان کے، ان کے ممبر بنائے گی۔ ارادے کے ساتھ اس کمیشن کو قائم کیا ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ یہ لوگ جو کردار آپ کو آڈیو لیکس میں نظر آتے ہیں، ان کا جو کردار جو ہے اسٹیبلش ہو کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ پی ٹی آئی نے جو ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے، اس کی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کمیشن کا۔ ہم نے اس کمیشن میں 3 جج ہی رکھے ہیں، کوئی یہاں پہ پارلیمنٹ کا کوئی رکن جو ہے اس کا ممبر نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ میاں والی ایئر بیس کے اوپر پاکستانیوں نے، جو بظاہر پاکستانی ہیں، انہوں نے حملہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں قید میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا تھا۔ 8-9 دن اس نے انتظار کیا مذمت کرنے کے لیے، اور ابھی بھی کوالیفائڈ مذمت کی۔ پہلے اپنے گھر میں یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ ایجنسیوں کا لوگ ہیں یا نہیں۔ ان سب کی جو ہے، میں کوئی فیبریکیشن نہیں کر رہا، ان سب کی تصویریں موجود ہیں، ویڈیو موجود ہیں، باتیں کرتے ہوئے، پکارتے ہوئے، للکارتے ہوئے ان کی آوازیں جو ہے موجود ہیں۔ عمران خان کہتا ہے کہ مجھے یہ وکٹم بنانے کے لیے، میری آواز دبانے کے لیے نئی لیجسلیشن کر رہے ہیں، نئے اسپیشل کورٹس بنا رہے ہیں۔ ان سے یہ اپیل کر رہا ہے، اور اپیل اپنی فوج کے خلاف کر رہا ہے، اپنے وطن کے محافظوں کے خلاف کر رہا ہے۔ چودھری وجاہت حسین اور موسیٰ الہی نے چودھری پرویز الہی گروپ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ چودھری شافی حسین کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کبھی تعلق نہیں رہا، 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ کو بھی یہ مشورہ دیا کہ وہ بھی گھر واپس آ جائیں۔ اس جماعت سے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میری راہیں کبھی جدا نہیں ہوئی۔ فوجی تنصیبات پہ، سول تنصیبات پہ جو حملے ہوئے ان کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ خاندان میں سے ان لوگوں کو جلد اس بات کی ریئلائزیشن ہو جانی چاہیے کہ وہ جو فیصلے کیے گئے تھے وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلط۔ مقدمات جو ہیں وہ فرضی بنیاد پر، جن کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان مقدمات میں یہ نہیں کہ کوئی ہماری کوئی آپس میں اس طرح کی کوئی سودے بازی ہے، وہ چلیں گے میرٹ پہ، جو بھی اس کا فیصلہ ہوا اس کو فیس کریں گے، عدالتوں میں فیس کریں گے۔ کبھی مجھے دیکھا ہے پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی کا ممبر، میں آج تک میرا کوئی نہ تعلق رہا ہے نہ واسطہ رہا ہے۔ جہاں تک حسین لائی کا تعلق ہے اس کا والد میں ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ جو میں کہوں میری بات کے علاوہ کوئی تیسری بات کرے گا۔ مونس الہی صاحب نے آج سے 6 مہینے پہلے شجاع حسین صاحب کو کہہ دیا تھا ملتے جلتے رہیں گے ہم آپس میں سارے خاندان میں لوگ، مگر سیاست اپنی اپنی۔ تو بٹ صحیح ہے، پھر سیاست اپنی اپنی ہی کرنی چاہیے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا بھی کیس ہو وہ آن میرٹ پر ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہے پلان۔ مرکزی صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ میں اور مونس الہی عمران خان کے ساتھ ایک دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ عمران خان کے بیانیے کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن فوج ہمارا اپنا ادارہ ہے۔ مزید کہا کہ چودھری وجاہت کے فیصلے سے کوئی رنج نہیں ہوا، انہوں نے اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کیا۔ سب سے زیادہ بڑا کریڈٹ ہے عمران خان صاحب کا۔ انہوں نے مجھے یہ عہدہ دیا اور میں نے ان سے وفا کی، اور انہوں نے جب واپس مانگا واپس بھی دے دیا۔ اب بھی اسی طرح ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، بالکل ایک دیوار کی طرح، اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ میں بالکل وجاہت کے خلاف نہیں ہوں۔ اس نے اپنے حالات کو دیکھا ہے، اپنا آپ دیکھا ہے، اور اس نے یہ فیصلہ کیا۔ مجھے کوئی رنج نہیں ہے، اور میں اپنے گھر والوں کو بھی یہی سمجھا رہا ہوں کہ کسی کو رنج کرنے کی ضرورت نہیں۔ مونس کو تو بالکل کوئی رنج نہیں ہے، اور مونس اور میں بالکل سکہ بند ایک دیوار کی حیثیت سے ہم دونوں ایسے کر کے ہم کٹھے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ کٹھے کھڑے ہیں عمران صاحب کے ساتھ۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا، ہم اس کو بھی سپورٹ کرتے، لیکن ہماری یہ خواہش ہے، اور میں اس کا اظہار کرتا رہتا ہوں اکثر، جہاں تک فوج یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، یہ ہمارا اپنا وطن ہے، اپنا ادارہ ہے۔ غلط فہمیاں ایک علیحدہ چیز ہے۔ میری یہ کوشش رہی ہے ہمیشہ ہر دور میں کہ فوج کے ساتھ
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، جوڈیشری کی عزت احترام اچھا ہو، چیف جسٹس ہوتا ہے، آرمی چیف ہوتا ہے، اور ہمیں اس میں بالکل دو رائے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پھر اسی طرح پرائم منسٹر ہوتا ہے اور چیف منسٹر ہوتا ہے صوبوں کے۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے اور ڈٹ کے رہیں گے، اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمارے ساتھ جو وعدے کیے پورے کیے ہیں، اور یہ اب ہمارا فرض ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں، مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہی ہمارا قول ہے اور یہی ہماری سیاست کا اصول ہے انشاءاللہ۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے کسی کے ادارے کو انکروچ نہیں کرنا، اپنی صفوں میں رہ کے اپنے آپ کو درست کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور ایک قوم کو ایک روشنی، ایک راستہ دینا ہے ترقی کا، اور اس وطن کو لے کے کیسے چلا جائے۔ اور قائد اعظم ہمارے پاس مثال ہے، ایسی مثال ہیں کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اور جب میں چیف منسٹر بنا تو میں نے پھر ختم نبوت کے حوالے سے وہ چیزیں بھی سامنے لے کے آیا، اور اس میں راسخ کا رول رہا، اس میں مونس کا رول رہا، اس میں میرے بچوں کا رول رہا۔ اسلام آباد سے تحریک انصاف کے رہنما فیض اللہ کموکا نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبھی سیاست میں تشدد کی حمایت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر عہدے اور پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں۔ میری 23 سال کی سیاست میں 9 مئی سے پہلے تک میرے اوپر کبھی ایک FIR بھی درج نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، کسی املاک کی توڑ پھوڑ میں شامل نہیں ہوں۔ میں امن پسند شہری ہوں۔ میں نے تو کبھی کسی سیاسی مخالف کو بھی برا بھلا نہیں کہا، کبھی بڑا غور فکر کر کے میں اپنی مرضی سے میں آج ویسٹ ریجن پنجاب کا میں صدر ہوں، PTI کا، اس سے میں مستعفی ہوتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں PTI سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے، کسی قسم کا کوئی دباؤ، پریشر یا کسی قسم کا کوئی میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سابق صوبائی وزیر مذہبی امور اور اوقاف پنجاب پیر سید الحسن شاہ نے بھی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ پیر سید الحسن نے آزاد نشست MPA منتخب ہو کر PTI میں شمولیت اختیار کی تھی۔ گوجرانوالہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیر سید الحسن شاہ نے کہا کہ PTI کا ہر محاذ پر بھرپور ساتھ دیا۔ 9 مئی کو جو واقعات رونما ہوئے ان سے میری اور میرے حلقے کے عوام کی دل آزاری ہوئی ہے۔ مزید کہا کہ ظفروال شہداء اور غازیوں کی زمین ہے۔ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں اور عسکری اداروں پر حملے کیے گئے۔ ہم نے ہمیشہ پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو عزت و احترام دیا ہے۔ پیر سید الحسن شاہ نے کہا کہ پرتشدد واقعات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ میں اور میرے حلقے کی تحریک انصاف کی سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں اختلافات بھلا کر ملکی مفاد سے متعلق سوچیں۔ PTI نے ملک بھر میں آرٹیکل 245 کے نفاذ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ درخواست میں آرٹیکل 245 کے نفاذ اور اس کے تحت ہونے والے کریک ڈاؤن کو کالعدم قرار دینے کی صدا کی گئی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ عدالتوں میں ٹرائل بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل 245 کے نفاذ کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ آرٹیکل 245 کے تحت ہونے والا کریک ڈاؤن کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب نے بیرسٹر گوہر کے توسط سے آرٹیکل 245 کے نفاذ کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ آرٹیکل 245 کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 245 کا نفاذ سیاسی مخالفین کو افواج کے ساتھ لڑانے کے لیے ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ آئین ہر شہری کو شفاف اور منصفانہ ٹرائل کا حق دیتا ہے۔ تاریخ میں کبھی ہزاروں سیاسی کارکنوں اور لیڈرز کا فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں ہوا۔ آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن نے کمیشن کی تمام کارروائی پبلک کرنے کا اعلان کر دیا۔ کمیشن کے سربراہ جسٹس فائز عیسیٰ کہتے ہیں کمیشن کی کارروائی فوجداری نہیں
तमाम फरीक़ैन के साथ बाइज़्ज़त रवैया इख्तियार किया जाएगा। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुडिशल कमीशन की तश्कील को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तफसील के लिए रिपोर्ट। ऑडियो लीक्स, जुडिशल कमीशन का कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान, कमीशन की कार्रवाई के बाकायदा आगाज से कबल इश्तिहार जारी करने की भी हिदायत, हुकूमत से मुकम्मल ऑडियोज रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट 24 मई तक तलब। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कमीशन की तश्कील को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन का इजलास सुप्रीम कोर्ट में हुआ। कमीशन के सरबराह जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि जिन लोगों की गुफ्तगू ऑडियोज में है, इनका मुकम्मल नाम और पता फराहम किया जाए, नंबर और ईमेल पब्लिक किया जाए ताकि कोई भी शख्स कमीशन को मालूमात देना चाहे तो दे सके। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, हमने सिर्फ हकाइक तलाश करने हैं, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान ने बताया कि कमीशन इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2016 के तहत तश्कील दिया गया है। जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि कमीशन की तमाम कार्रवाई इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। कोई हसास मामला सामने आया तो इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त का जायजा लेंगे। इंक्वायरी कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कमीशन सिर्फ हकाइक के तयन के लिए कायम किया गया है। कहा, कमीशन सिर्फ नोटिस जारी करेगा, कोशिश होगी किसी के समन जारी ना हो। ऑडियो लीक्स की तस्दीक के लिए पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी से राब्ता किया जा सकता है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर आईनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर किसी जज को कमीशन के लिए नामजद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फोन टैपिंग से मुतल्लिक फैसले के मुताबिक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वकील हनीफ राही की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन के क़याम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस जलाओ घिराओ, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और तोड़ फोड़ के केस की समाअत हुई। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को ऑडियो, ग्रामेटिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म दे दिया। नुमान नूर की रिपोर्ट। जिना हाउस जलाओ घेराव, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और तोड़ फोड़ का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल ने केस पर समाअत की। अदालती हुक्म पर पुलिस ने PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को पेश किया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तिफसार किया कि डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जवाब दिया कि मैं पहले से बेहतर हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फिक्र न करें, आपके साथ इंसाफ होगा। सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की डिस्चार्ज और सेहत के हवाले से रिपोर्ट पेश की। प्रोसिक्यूशन ने अदालत से इस्तदा की कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का फोटोग्रामेटिक और ऑडियो टेस्ट कराना है। अदालत मुल्जिमा का जिस्मानी रिमांड मंजूर करे। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि इंसाफ मिलेगा, मैंने किसी को हमला करने का नहीं कहा। आपके पास ऑडियोज हैं जिसमें लोगों को मैं रोक रही हूँ? आपके पास है ना ऑडियोज जिनमें मैं लोगों को रोक रही हूँ? मैं इंतशार पसंद नहीं हूँ और ना कभी इंतशार फैलाया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को ऑडियो, ग्रामेटिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 25 मई को डॉक्टर यास्मीन राशिद को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। श्रीनगर में G20 कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के खिलाफ कश्मीरियों का दुनिया भर में एहतजाज। इस्लामाबाद में भी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर एहतजाजी रैलियों का इनेकाद किया गया। तफसील के लिए रिपोर्ट। श्रीनगर में G20 कॉन्फ्रेंस के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में भी रैलियां और मुजाहरे। अक़वाम मुत्तहिदा से करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल की अपील। जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर मिशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शुरा का कहना था, भारत ने 5 अगस्त के बाद मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ा दी हैं। G20 के ड्रामे को कश्मीरी मुस्तरद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा G20 की जितनी कंट्रीज वहाँ पे आके जो इसको अटेंड कर रहे हैं, तो उनसे ही हमारा सवाल है कि आपकी अपनी रिपोर्ट्स किधर गई और आप खुदारा इस पे जो है वो वहाँ पे अगर आते भी हैं तो कश्मीरियों के हक की बात करें। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की एहलिया मिशाल मलिक की ज़ेरे क़यादत भी 0 पॉइंट से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। मिशाल मलिक का कहना था कि भारत G20 कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करवा कर मकबूजा कश्मीर में अमन का जाली ड्रामा रचाना चाहता है। कश्मीरी हिंदुस्तान के G20 ड्रामे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। जो हकीकी नुमाइंदे हैं कश्मीर कॉज के, वो तो सारे जेलों के अंदर बंद है और वहाँ पे कर्फ्यू और स्ट्राइक्स चल रही हैं। कोई भी बाहर नहीं निकला, शटर डाउन है, प्रोटेस्ट करते हैं मोदी के खिलाफ, उसके वॉर क्राइम्स, उसकी दहशतगर्द आर्मी के। तो ये दुनिया को अपना रोल प्ले करना है। G20 अगर जाना भी चाहती तो सिर्फ इसलिए जाती कि मसला कश्मीर को हल करने के लिए। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो कश्मीर को भारतीय छावनी बनाने का नोटिस ले और कश्मीरियों को इस्तिस्वाबे राय का हक दिलवाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2017 की मरदमशुमारी के तहत अगस्त 2022 में होने वाली हल्का बंदियों पर आम इंतखाबात कराने का फैसला किया है। तफसील के लिए रिपोर्ट।
عام انتخابات 2017 کی مردم شماری اور اگست 2022 کی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2023 کے انعقاد کی تیاریاں شروع کر دیں۔ 12.5 کروڑ سے زائد ووٹر حق کی رائے دہی استعمال کریں۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے ووٹر لسٹوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ عام انتخابات 2023 میں قومی اسمبلی کی 272 کی بجائے 266 جنرل نشستوں پر الیکشن ہوں گے۔ فاٹا انضمام کے بعد قبائلی علاقوں کی قومی اسمبلی کی 6 نشستیں کم ہو گئی تھیں۔ پنجاب اسمبلی کی 297 اور بلوچستان اسمبلی کی 51 جنرل نشستوں پر انتخاب ہوں گے۔ سندھ اسمبلی کی 130 اور خیبر پختونخوا کی 115 جنرل نشستوں پر الیکشن کروایا جائے گا۔ ملک کی پہلی ڈیجیٹل اور 7ویں مردم شماری کے ابتدائی نتائج جاری کر دیے گئے ہیں۔ ملک کی مجموعی آبادی 25 کروڑ کے قریب جا پہنچی ہے۔ چیف مردم شماری کمشنر کہتے ہیں کہ مردم شماری میں توسیع کے بعد 1 کروڑ 70 لاکھ مزید افراد شمار کیے گئے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کی آبادی میں 4 کروڑ 90 لاکھ نفوس کا اضافہ۔ ملک کی کل آبادی 24 کروڑ 95 لاکھ 66 ہزار 743 ہو گئی۔ امن و امان کی صورتحال کے باعث کچھ علاقوں میں فیلڈ آپریشن نہ ہو سکا۔ چیف مردم شماری کمشنر ڈاکٹر نعیم الظفر کی پریس کانفرنس۔ بتایا پنجاب کی آبادی 12 کروڑ، سندھ 5 کروڑ، بلوچستان 2 کروڑ اور اسلام آباد کی 23 لاکھ سے زائد ہے۔ یہ عبوری نمبر ہیں، یہ حتمی نمبر نہیں ہیں۔ اس میں تھوڑا سا اضافہ بھی ہو سکتا ہے، معمولی سا، اور اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹیکنیکل کمیٹی بہت لوور لیول پہ نمبروں کا جائزہ لے گی، اور جو ڈیموگرافک کی تھیوری ہے جس میں مردوں اور عورت کے ریشو کا تناسب ہوتا ہے، جس میں مختلف ایج کوہارٹس اور ان کی پروگریشن ہوتا ہے، اور تکنیکی چیزوں کو دیکھ کے وہ ان نمبروں کو اسکروٹنی کرے گی۔ ڈاکٹر نعیم الظفر نے کہا کہ کراچی اور لاہور سمیت بڑے شہروں کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ مردم شماری میں مزید 1 دن کی بھی توسیع نہیں کر سکتے۔ سیاسی جماعتوں سمیت زیادہ تر شکایات کا ازالہ کر دیا۔ ہمیں 2 لاکھ سے زیادہ کمپلین ریسیو ہوئی۔ یہ جو پورا ہم نے نظام وضع کیا تھا اس میں کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم تھا، جس میں ٹیبلٹ سے ریلیٹڈ، سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ، لاجسٹک سے ریلیٹڈ، سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کمپلین ہوتی تھی ہمارے پورے سینسس کے عملے کی، جس میں انیوریٹر اور سپروائزر شامل ہیں یا عام شہری کی، وہ ہمارے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم میں آتی تھی، اور اس میں الحمدللہ سوائے کچھ 100 کمپلینٹس کے ہم نے ساری کی ساری ایڈریس کی۔ ڈاکٹر نعیم الظفر نے کہا کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور مانسہرہ کے برف پوش علاقوں میں مردم شماری کا فیلڈ آپریشن نہیں ہو سکا۔ امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث پنجاب کے علاقے رجحان، سندھ میں گھوٹکی اور خیبر پختونخوا کے علاقے کوہستان میں بھی فیلڈ آپریشن نہیں ہو سکا۔ نگران وزیر مواصلات بلال افضل نے کہا ہے کہ تمام ادارے مونسون میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل رکھیں۔ سیلاب جیسی آفات سے بچنے کے لیے ترقیاتی اسکیموں کو جلد مکمل کیا جائے۔ نگران صوبائی وزیر مواصلات و ایکسائز بلال افضل نے پی ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے مونسون کی انتظامات اور ممکنہ سیلاب سے متعلق بریفنگ دی۔ نگران صوبائی وزیر مواصلات کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کی سہولت کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹیاں تمام صورتحال کی مانیٹرنگ جاری رکھیں۔ عوام کو سیلاب جیسی آفات سے بچانے کے لیے ترقیاتی اسکیموں کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیلابی علاقوں سے تجاوزات کا خاتمہ ہر صورت یقینی بنایا جائے، فلڈ مینجمنٹ اور مانسون پلان تشکیل دیے جائیں اور دریاؤں کے بندوں اور پشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے فوری طور پر اقدامات عمل میں لائے جائیں۔ رک کرتے ہیں شہر قائد کا، جس کے تمام اضلاع میں یو سی چیئرمینز اور وائس چیئرمینوں سمیت مجموعی طور پر 1359 نومنتخب بلدیاتی نمائندوں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر تحریک انصاف کے بعض نمائندے شریک نہیں ہوئے۔ کراچی کے تمام اضلاع میں نومنتخب بلدیاتی نمائندوں کی حلف برداری کی تقریب ہوئی۔ پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف سمیت مختلف جماعتوں کے کامیاب امیدواروں نے حلف اٹھا لیا۔ 81 منتخب نمائندے اپنے عہدوں کا حلف نہیں اٹھا سکے۔ ضلع ملیر میں 12، کورنگی میں 16، ضلع جنوبی میں 10، غربی میں 3، وسطی میں 16 منتخب نمائندے غیر حاضر رہے۔ ضلع شرقی کے 252 میں سے 237، ضلع کیمانی کے 192 منتخب نمائندوں میں سے 183 نے حلف لیا۔ خبر ہے کاروبار کی دنیا سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 404 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے، جبکہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب مقامی مارکیٹ میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 2000 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔
کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کی جانب سے حصص کی فروخت کا رجحان رہا. یہی وجہ ہے کہ اختتام پر مارکیٹ 404 پوائنٹس کمی کے بعد 100 انڈیکس 41,195 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. اسٹاک تجزیہ کاروں کے مطابق بگڑتی سیاسی اور معاشی صورتحال کے اثرات اسٹاک مارکیٹ پر نمایاں ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انویسٹرز اسٹاک مارکیٹ میں نیا سرمایہ لگانے کے بجائے حصص کی فروخت میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں. دوسری جانب ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں کمی ریکارڈ کی گئی. انٹر بینک میں ڈالر 73 پیسے کے اضافے سے 286 روپے 55 پیسے پر بند ہوا. انٹر بینک کی طرح اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کے ریٹ بڑھ گئے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 5 روپے اضافے سے 306 روپے پر فروخت ہوا. معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق گرتی برآمدات اور قرض و سود کی ادائیگیوں کے باعث زر مبادلہ ذخائر میں کمی ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا. ڈالر کی قیمت میں اضافے کے اثرات سونے کی قیمت پر بھی نظر آئے. مقامی مارکیٹ میں سونے کی فی تولہ قیمت 2,000 روپے اضافے سے 2,37,300 روپے تک پہنچ گئی.